میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہے، عربی میں یہ کتاب ہے جس کا نام ہے وا محمدا ان شانئک ھو الابتر۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام صاحب مصنف نے بھی بڑا ہی خوبصورت رکھا ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا جی، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، رنج و غم اسے گھیر لیتے ہیں، اب اسے کہیں نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر بندہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے۔ عربی میں یہ جو وا آیا نا، وا اسم لفظ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وا آیا نا، وا ایک لفظ ہے یا محمد، ایک ہے یا اللہ، یا حرف ندا۔ تو اذا وا جو ہے یہ مفاجاتیہ ہے، تفجع کے طور پر بندہ جو ہے تکلیف میں آ کر کسی کو پکارتا ہے، اپنے دکھ سنانے کے لیے، اپنے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بندہ کہتا ہے۔ تو اسی طرح کا لفظ یہ ہے وا محمدا، کہ حبیب مصطفیٰ میری توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، وا محمدا ایک لفظ یوں بنا ہے کیا ہے، کیا بات ہے آقا تمہاری، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ذلیل ہو جائے گا، ابتر ہے آپ کا دشمن۔ کتاب کا نام بھی بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کافر ہے وہ تاریکیوں میں ہے اور مومن روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اسے اللہ دل کا نور، ایمان کا نور، قرآن کا نور، مصطفیٰ کا نور عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا نور اسے ملتا ہے جس سے اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ اور جو شخص کافر ہے وہ تو تاریکی در تاریکی میں ہی رہتا ہے، ظلمات میں رہتا ہے۔ ایسا آدمی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا۔ امام احمد، امام دارمی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس۔ فرمایا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ مجھے جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے آسمانوں میں بنایا تو وہ چیز بھی وہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ دنیا میں اس جہان میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بھی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عالم برزخ میں چلے جائیں، وہاں لوگ چلے جائیں، وہاں کے بھی لوگ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تحت الثری کے اندر چلے جائیں، کیڑے مکوڑے جہاں رہتے ہوں وہ سبھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا، سبحان اللہ، بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ، یعنی فرمایا کہ ہر چیز پہچان گئی کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ انسان اس کشمکش میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں نا جی، مٹی کے اندر ایک مٹی کا مجسمہ بنا لیجئے، جس طرح بت بنا لیے جاتے، بتوں کی تراش کر کے بندہ لگا دیتا ہے۔ آج بھی آپ کو بازاروں کے اندر کچھ بتوں کے مجسمے نظر آتے ہیں جن کے اوپر انہوں نے، دکاندار نے کیا کیا ہے، کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں۔
کپڑے کی خوبصورتی کے لیے بت سے مجسمے بنائے تو اس کے اوپر کپڑا لٹکا دیا کہ آنے والا دیکھے کہ اچھا لگے، یہ مسلمان کا کام۔ اس طرح کا مجسمہ، اس طرح کے مجسموں کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ چلنے میں تو آپ کو انسان دکھائی دے گا، دیکھنے میں بھی انسان دکھائی دے گا، بیٹھنے میں بھی آپ کو انسان لگے گا، چلنے میں بھی آپ کو انسان لگے گا، اٹھنے میں بھی آپ کو انسان لگے گا، گفتگو میں بھی آپ کو انسان لگے گا، لیکن فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جس طرح ایک دنیا کے اندر کوئی مجسمہ بنا دو، اسے نبی کی پہچان نہیں ہے تو کسی چیز کی پہچان ہی نہیں ہے۔ جسے اپنے نبی کی پہچان نہیں، اسے کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہے، وہ ایک مجسمہ ہے۔ جس کو اپنے نبی کی بھی پہچان نہ ہو، جس کو اپنے نبی کی نموز کی بھی پہچان نہ ہو، تو کون ہے؟ ایک مجسمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ ایسا سمجھیے کہ جس طرح کیڑے مکوڑے کسی جگہ پر کیڑے کسی گندگی میں پڑے ہوں تو اس طرح کے کیڑے ہیں وہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناسن دودن کطبع الدود قومن سوسن کطبع السوس۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسی قوم ہے کہ جس طریقے سے سونڈ آپ کو نظر آتے ہیں، جی اس طرح کے وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے نبی کی پہچان نہیں حاصل ہوئی۔ اب سونڈ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی کو چھوٹے چھوٹے کیا لگ جاتے ہیں؟ دیمک۔ لکڑی کو جب دیمک لگتی ہے نا جی، اس لکڑی کو کھاتی رہتی ہے، سارا ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح جو آدمی اپنے نبی کی پہچان نہیں کر سکا، اس کے دل کے اوپر ایسی دیمک لگ چکی ہے، وہ دیمک جو ہے اس کے دل کو، اس کے نور کو یوں کھا رہی ہے، کھاتے کھاتے اس کا دل برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یوں فرمائیں کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے نبی کی پہچان نہ ہو تو وہ کون ہے؟ دیمک ہے۔ وَقَوْمًا كَالْحَيَّاتِ، فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جس طریقے سے سانپ ہے نا، سانپ، ہاں جی، سانپ جس طرح ہر ایک کو تکلیف پہنچاتا ہے، سانپ کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا، اپنا وار نہیں جانے دیتا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس نے نہیں پہچانا وہ تو سانپوں کی طرح ایک سانپ ہی ہے، دیکھنے میں تو آپ کو انسان نظر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وکانا او خنافس، یا یہ ہے کہ پھونڈ ہیں وہ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جس طرح کیڑے مکوڑے کسی چیز کو کھا جائیں، اسی طرح وہ شخص جس کو اپنے نبی کی ہی پہچان نہیں ہے وہ تو کیڑوں مکوڑوں سے بھی بدتر ہے، جسے اپنے نبی کی پہچان نہیں ہے۔ ممکن لا الا یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب ہر چیز نے پہچان لیا میں اللہ کا رسول ہوں، اب انسان اگر نہیں پہچانتا اپنے نبی کو تو وہ انسان جو ہے وہ تو کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے، بلکہ یہ ہے کہ کل انعام، وہ تو چوپاؤں سے بھی ہے، چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں جانوروں سے بھی بدترین انسان ہے وہ جو اپنے نبی کو نہیں پہچان سکا، جو اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکا۔ تو اسی طرح اسی حدیث میں، اسی کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ میری شان تو ایسی ہے، میرے آقا کی شان تو ایسی ہے، میرے آقا کی شان تو ایسی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، وہ پہچان اس پتھر کو بھی میں جانتا ہوں جو پتھر مکہ کے اندر موجود تھا، وہ پتھر جب بھی میں اس سے کے پاس سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھ نبی پر سلام پیش کیا کرتا تھا، مجھ نبی پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ کون سا سلام تھا اس کا؟ الصلاۃ والسلام علیک، آپ بھی پڑھیے جی
ہاں جی، جب بھی آپ فرماتے آقا فرماتے اس پتھر کے پاس سے میرا گزر ہوتا، وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا، مجھے اب بھی معلوم ہے کون سا پتھر مجھے سلام کرتا۔ تو ابھی حدیث ہم نے پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، دنیا کی ہر چیز یہ پہچانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پتھر نے بھی پہچانا اب میرے پاس سے کون گزر کر جا رہا ہے، اللہ کا رسول گزر کر جا رہا ہے۔ تو کہہ رہا تھا وہ پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وہ پتھر مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا، میں اب بھی اسے جانتا ہوں۔ وہ پتھر کیا تھا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہر چیز آقا کو پہچانتی ہے، لیکن مسلمان نہیں پہچان سکا اپنے نبی کو۔ ہاں جی، اپنے نبی کو مسلمان نہیں پہچان سکا، تو ہر چیز پہچانتی۔ انہوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے نا یہ بولا ہو چکا ہے، انہوں ہمیں قریب آنے دیتا ہے، جو بھی جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہے، ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آؤ چلیں، کٹھے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے جہاں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اب جا رہے ہیں، اب اسی گھر کے اندر گئے، ایک چار دیواری کے اندر اونٹ بندھا ہوا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قریب گئے اونٹ کی طرف، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے آگے نہ چلیے، کہیں آپ کو یہ نقصان نہ پہنچا دے، کبھی آپ کو یہ تکلیف نہ پہنچے۔ یا رسول اللہ نہیں جانا، کیونکہ یہ تو بولا ہو چکا ہے، اسے دنیا کی کوئی پت کوئی خبر نہیں رہی، یہ بہت ہی پریشان ہمیں کر رہا، یا رسول اللہ قریب نہ جانا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں انی رسول اللہ، مجھے تو ہر چیز جانتی ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت اس جانور کے قریب گئے، اب اس جانور کی حالت دیکھیے، اونٹ چلتا ہوا آیا، تیرے میرے نبی کے قدموں پر اپنے رخسار رکھ دیے۔ اب اونٹ کیا بتلا رہا تھا؟ کہتا کہ یہ ایسے قدم ہیں یار، ہر جگہ ہر وقت یہ مجھے ملے، میں اسی کا بوسہ لیتا رہوں۔ زمین بھی مان کیا کرتی تھی کہ مجھ پر میرا نبی چل رہا ہے، وہ زمین کتنی بابرکت زمین ہے جس پر تیرے میرے نبی کے قدم لگے گئے۔ اب یہ اونٹ اپنی سعادت حاصل کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لے رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جانور ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم نے تو آپ کو بہت پہچانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول، اس جانور سے تو ہم نے زیادہ پہچانا، اجازت عطا فرمائیے ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کے قدم کی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اگر اللہ کی اس شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ کیسا مقام بنایا ہے اللہ نے خاوند کا، ہے جی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو ہر چیز پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لیکن انسان نہیں پہچان سکا کہ میں کون ہوں، ہاں جی، لیکن انسان نہیں پہچان سکا کہ میں کون ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نا اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلے تو راستے میں گئے نا، آگے دریائی سفر آ گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دریائی سفر آج کی بنسبت 1400 سال قبل کتنا مشکل تھا، جنگلات بھی زیادہ تھے، اس وقت سہولیات بھی اتنی نہیں تھی جیسے آج کل سہولیات مل جاتی ہیں، آج کل سہولیات مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح وہ فرماتے کہ میں راستے میں نکلا تو میں وہاں پہنچا کہ اب دریا کے سفر طے کرنے لگا تو کشتی مجھے ملی، اس کشتی پر میں سوار ہو گیا، کشتی پر میں سوار ہو گیا۔
کشتی پر سواری کے دوران ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ وہ کشتی جو تھی ٹوٹ گئی، کشتی ٹوٹ گئی۔ جب وہ کشتی ٹوٹی نا، اب ایک تختہ اس کشتی کا بچا، اس تختے پر میں سوار ہو گیا۔ اس تختے پر کیا ہوا؟ میں سوار ہوا۔ وعن ابی سفینۃ رضی اللہ تعالی عنہ مولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ركبت البحر فانكسرت السفينة فركبت لوحا فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد فأقبل إلي يريدني قلت يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله فطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق وهمهم فظننت أنه يودعني۔ حضرت سفینہ کہنے لگے جس وقت میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران رکبت البحر، اب میں سمندر کے اندر، دریا کے اندر سوار ہو گیا۔ فانکسرت السفینہ، تم کشتی جس پر میں سوار تھا وہ کشتی ٹوٹ گئی۔ فرکبت لوحا، تو پھر میں ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ حد فطرحنی اللوح، وہ تختے کے اوپر میں چلا، وہ تختہ تیرتا گیا کہاں پہنچا؟ فرمایا کہ فی اجمۃ فیہا الاسد، جہاں ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر ہر طرف شیر ہی شیر تھے۔ میں نے ادھر دیکھا تو شیر، ادھر دیکھا تو شیر، ادھر دیکھا تو شیر، ادھر بھی دیکھا تو شیر۔ اب شیروں کی کچھاڑ کے اندر میں پہنچ گیا۔ اب میرا بڑا مشکل، بچنا مشکل ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کیسے اس شیروں کے پاس سے نکلوں۔ ایک شیر میری طرف لپکتا ہوا آیا اور یوں لگتا تھا کہ میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ جب وہ شیر میرے قریب آیا تو میں نے کیا کہا؟ یا ابا الحارث، او شیر کے باپ، انا مولا رسول اللہ، میں کون ہوں؟ میں اپنے رسول کا غلام ہوں۔ کون ہوں میں؟ انا مولا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا میں غلام ہوں۔ کون ہوں؟ آپ بھی بولیے انا مولا رسول اللہ، انا مولا رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ فطأطأ رأسہ، شیر نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ پیچھے ہٹا پھر میرے پاس آیا، اپنی گردن یوں جھکا لی، گردن جھکائی کہ میں اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد حتی خرجنی من الاجمہ، تو اس نے شیروں کی کچھاڑ سے مجھے نکال کر بحر لے گیا۔ جب میں بحر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ہم کہ مجھے یوں لگ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا او اللہ کے رسول کے غلام، تجھے سلام ہو، تم اب چلے جاؤ۔ اب ہم ادھر گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب شیروں کو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا نبی علیہ السلام کا غلام ہوں اور تم مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ اب شیر کو نبی کے غلام کی بھی پہچان ہو گئی۔ کس کی؟ اب اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پریشانی میں آ جاؤ، کہیں پھنس جاؤ، ہر طرف سے گولیوں کی برسات ہو، کافروں کی طرف سے بمباری ہو رہی ہو، کافروں کی طرف سے شیلنگ ہو رہی ہو، تو تم اگر اس چیز کے اندر پھنس جاؤ نا، پھر یہ کہو ارے تم کیا جانو، ہم ہیں مولا رسول اللہ، وَنَحْنُ مولا رسول اللہ۔ ہم کون ہیں؟ بولے نہیں ہو، میں اللہ کے، ہم رسول کے کون ہیں؟ ہاں، ہم کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے غلام ہیں، رسول اللہ کے ہم کون ہیں؟ غلام ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو اس وقت نبی کی بھی نظر ادھر ہو جاتی ہے، اللہ کی بھی نظر ادھر ہو جاتی ہے جی۔ اب کیا ہوا کہ اب انسان یہ سوچتا ہے، جب ختم نبوت کی باری آئے تو انسان اندر بیٹھ جاتا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں لے لے، ہاں جی، ساری رات عبادت کرتا رہے۔ اس عبادت اور تسبیح کا کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتلائیے کہ جب ناموس رسالت پر ہاں جی حملہ ہو، تیرے میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہو، ادھر سے دشمن بک بک کرے، بے غیرتی کرے اور انسان آرام سے بیٹھا رہے، یار اس سے بدبخت بے غیرت کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑے آپ جذبات میں آئے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا امام شافعی سے پوچھئے امام شافعی کیا کہتے ہیں۔
امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں من استغضب ولم یغضب فهو حمار، اور جس آدمی کو اس کے نبی کی وجہ سے کوئی غضب دلایا جائے، غصہ دلایا جائے، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حرمت پر حملہ ہو رہا ہو، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر کوئی بک بک کر رہا ہو، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معاذ اللہ خاکے بنائے جا رہے ہوں، اس دشمن پر اگر مومن کو غصہ نہیں آتا تو مومن ہے ہی گدھا۔ کون ہے؟ فَهُوَ حِمَارٌ، فرمایا کہ وہ تو گدھا ہے۔ یہ گدھا کہنا کہ اچھی بات ہے، مومن کو کہنا یہ گدھا کہنا اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہی بڑا بے غیرت، کیونکہ گدھے کے اندر غیرت نہیں ہوتی تو اس مسلمان کے اندر بھی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ جس کو اتنا احساس نہ آیا، جس کو اتنا احساس نہ آیا کہ میرے نبی کا دشمن ہے، وہ میری دھرتی پہ رہتا ہے، اس دھرتی پہ نہ نکلے، پھر مسلمان اندر بیٹھا رہے، ویسے یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے وہ ہے ہی بغیرت۔ وَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ، اسے غصہ ہی نہیں آیا، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے۔ تو سنیے، ایک شاعر نے بھی بڑی زبردست بات کہی، انہیں کہا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر تو پھر کلمہ سنانے کا کیا فائدہ۔ ہاں جی، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ ہے جی۔ ہر روز کہے کہ میں مکہ چلا گیا، میں جی مکے گیا ہوں، ابھی آیا ہوں، ہر دن کہتا ہے کہ میں نے مکہ کی سیر، میں مکہ کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، 1 لاکھ کا ثواب مجھے وہاں ملتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، مکہ کے قریب رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، لیکن دل کے اندر طیبہ کی محبت نہیں ہے، دل کے اندر اپنے رسول سے محبت نہیں ہے، دل کے اندر غیرت نہیں ہے، تو بتلائیے کہ اس مکہ میں آنے جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے۔ ہاں جی، اسے مکہ سے پیار ہے، مدینہ سے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، مکہ کے اندر جائے، وہیں سے پلوٹ کر پھر واپس آ جائے، نبی کی سرزمین سے بھی پیار نہ ہو تو پھر بتلائیے۔ ہاں جی، سرکار نے فرمایا کہ مومن بزدل نہیں ہوتا۔ مومن جی، ہاں عاشقو بولو، مومن بزدل، ہاں مومن بزدل نہیں ہوتا، لہذا بزدل تو کافر ہی ہوتا ہے، مسلمان تو کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ غیرت لے کر آؤ، بزدلی کو چھوڑ دو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے محافظ بنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بنو۔ یہ ساری بزدلی ہے، یہ یہاں کا یہاں ہی رہ جانا ہے۔ ارے بندہ مرے تو چج کا مرنا چاہیے نا یار، جاتے جاتے بھی تو انسان مر جاتا ہے نا جی، گھر میں پڑے پڑے بھی تو مر جاتا ہے، مرے تو شان سے مرے نا، اگلے بندے کو پتہ بھی چلے کہ یار یہ مرا ہے تو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر مرا ہے۔ ہاں جی، سرکار نے فرمایا مومن بزدل، مومن بزدل نہیں ہوتا، کبھی بھی بزدلی کا اظہار نہیں کرنا۔ کب؟ جب تیرے میرے نبی کی ناموس کی بات آ جائے، جب تیرے میرے نبی کی ختم نبوت کی بات آ جائے، اس وقت کبھی بھی بزدلی کا اظہار نہیں کرنا۔ اس وقت یہ کہنا یہ جان ہے، ایک جان کہاں 1000 جانیں اللہ دے تو اس نبی پر ہم قربان کر دیں۔ ہاں جی، اس نبی پر ہم، دل میں عشق محبت نہیں ہے اگر تو کلمہ سننے سنانے کا کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر تو پھر کعبے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، کون سے سجدے؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغے سجدہ بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا۔ داغ قلب دل داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے کا کیا فائدہ، یوں ہی ماتھا گھسانے کا کیا فائدہ۔ ایک شخص مجھے ملے حاجی صاحب، کہنے لگے کہ میں نے کئی عمرے کیے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ کہتا کہ میں نے کئی حج کیے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلا، یہ تو سارا حج کیے تو تو نے اپنے فائدے کے لیے کیے ہیں نا جی، تو نے عمرے کیے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کیے ہیں نا، یہ تو بتلا میرے نبی کے لیے تو نے کیا کیا ہے، بس میرے نبی کے لیے کیا کیا ہے تو نے۔
کبھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پر، رسالت پر، ناموس پر حملہ ہوا، کبھی تجھے غصہ بھی آیا ہے کہ نہیں؟ آج قوم کرکٹ میچ کے پیچھے پریشان ہے۔ میں اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قوم یہ تو بتلا، جب تیرے میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ ہوا تجھے غصہ کیوں نہیں آیا؟ تو پریشان کیوں نہیں ہوا؟ تو پریشان کیوں نہیں ہوا؟ تو ڈر کے بیٹھ گیا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نا، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی بات آئے اس وقت تو بزدلی کبھی دکھانی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ جو ہیں کتاب الدرر الکامنہ میں بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ۔ اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں نے پیدا کیا ہے نا، سب کا سب یہ جانتا ہے میں کون ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ نے پہلے بھی بات سنی ہوگی، لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ الدرر الکامنہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ تو ایک کتا جو تھا نا، کتا مغولوں کا کتا، وہ بندھا ہوا تھا۔ تو اب مغولوں نے کیا کیا، انہیں بڑے بڑے مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد اب اس نے سارے رفقا کو بلایا۔ اب اس کے اندر معاذ اللہ اس نے کیا کیا کہ دعا کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں دعا کرتے کرتے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے نازیبہ کلمات کہہ دیے۔ کیا کہہ دیے جی؟ نازیبہ کلمات۔ وہ ملفظ تو میں بولتا نہیں ہوں جو اس نے بک ماری تھی، اس نے جو بغیرتی کی تھی نا مغولی نے، اس نے جو بغیرتی کی تھی نا، اس کنجر کے پتر نے بغیرتی نے جو بغیرتی کی تھی نا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بغیرتی پر تلے ہوئے ہیں، آج بھی ایسے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں جو تیرے میرے نبی کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کے دین کو، نبی کے دین کو ہم نے بچانا ہے، نبی علیہ السلام کے دین کو ہم نے بچانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اسے کہا فَأَخَذَ وَاحِدٌ مِّن دُعَاةِ النَّصَارَى فِي شَتْمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ هُنَاكَ قَلْبُ سَيْدٍ مَرْبُوطًا وَكَانَ هُنَاكَ قَلْبُ سَيْدٍ مَرْبُوطًا۔ وہاں ایک شکاری کتا بھی بندھا ہوا تھا، شکاری کتا بھی بندھا ہوا تھا۔ فلما بدأ هذا النصارى في شتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك قلب سيد مربوط فلما بدأ هذا السريبي والحاقد في سب النبي زمجر القلب۔ جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بک کی، ایسی بکواس کی، اب کتا نکلا، اپنے سارے جوڑ توڑے، اس نے جا کر زنجیر توڑے، جا کر اس پر حملہ کیا۔ اب سارے لوگ کٹھے ہو گئے، اب اس سریبی کو، اس مغولوں کو بچانا چاہتے تھے، مغولی کو بچانا چاہتے تھے۔ اب کتے کو پکڑا اور پھر واپس لے گئے۔ جب کتے کو واپس لے گئے تو لوگوں نے کہا یار بات سن، یہ کتا تیرے اوپر اس نے کیوں کس لیے حملہ کیا تھا؟ وقال بعض الحاضرین هذا بکلامک فی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وجہ سے اس نے تجھ پر حملہ کیا ہے کہ تو نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کی ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے توہین کی ہے، اس وجہ سے کتے نے تیرے اوپر حملہ کیا۔ وہ کیا کہنے لگا؟ فقال السریبی کلا بل هذا القلب عزیز النفس رعانی اشیر بیدی۔ کہ نہیں، اس وجہ سے اس نے مجھ پر حملہ نہیں کیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معاذ اللہ توہین کی تو مجھ پر اس نے حملہ کیا، نہیں، میں نے یوں جب اشارہ کیا نا، اب کتا جو تھا وہ میرا تابع تھا، اس کو میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اب یہ میرا فرما بردار ہے، عزیز النفس ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس نے یوں سمجھا کہ مجھے میں اسے بلا رہا ہوں، میں اسے بلا رہا ہوں، اس وجہ سے وہ اپنے رسے توڑ کر میرے پاس آ گیا۔ جب وہ مجھ پر پہنچا نا، اب تم نے مجھے بچا لیا، وہ مجھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا پھر اس بے غیرت نے بکواس کی تھی، تیرے میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر اس نے حملہ کیا نا، پھر کتا وہاں سے پھر بھاگا، آ کر اس کی گردن کے اوپر حملہ کیا، اسی وقت اسے روند کر ختم کر دیا۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا نا تو اس وقت کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ فَأَسْلَمَ نَحْوَ 40,000 أَلْفًا مِّنَ الْمَغُولِ، 40,000 مغولی مسلمان ہو گئے تھے۔ کتنے؟
40,000 مغولی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کیوں؟ انہیں حقیقت کا پتہ چلا تھا، ارے میں نبی کی ہم تو پہچان نہیں کر سکے، اپنے نبی کو نہیں پہچان سکے۔ ایک کلمہ گو، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کے ہاں رہنے والا، اس کے کان کے اندر اذان بھی دی گئی، نماز بھی پڑھنے والا ہو، قرآن بھی پڑھنے والا ہو، قرآن کا پڑھانے والا بھی ہو، حدیث پڑھنے والا بھی ہو، حدیث کا پڑھانے والا بھی ہو، قاری القرآن بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، حدیث کا حافظ بھی ہو، حدیث پڑھتا بھی ہو، پڑھاتا بھی ہو، لیکن اس نبی علیہ السلام کی نموز کی بات آ جائے، اسے غیرت نہ آئے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں اس کتے سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے بھی بے غیرت ہے۔ کتے کو پہچان حاصل ہو گئی کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی نموز کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ مسلمان کو سمجھنا آئی کہ یار کیسے نبی کی رسالت واسطے نکلے یا نہ نکلے۔ 1000 بار مسلمان سوچتا ہے یا نکلوں یا نہ نکلوں گا تو پیچھے بچے کیا کریں گے، یا نکلوں گا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی اللہ کے ماننے والوں یہ بتلاؤ آپ کو اور مجھے کس نے پالا ہے؟ جب ہم چل نہیں سکتے تھے چلانا کس نے سکھایا ہے؟ ہم بول نہیں سکتے تھے تو بولنا کس نے سکھایا ہے؟ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے تو دیکھنا کس نے سکھایا ہے؟ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو کھڑا ہونا ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہم لیٹ نہیں سکتے تھے تو لٹانا ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہم کھا نہیں سکتے تھے، کھلانا پلانا کس نے سکھایا ہے؟ جب رب ذوالجلال ہر ایک کو رزق دیتا ہے تو پھر یہ کس بات کی فکر ہے کہ یار یہ تو فکر ہی کافروں کی فکر تھی، مسلمان اپنے اندر لے کر آیا ہے کہ یار میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اس وجہ سے عزیزان من اب آپ ہوشیار ہو جائیں، کبھی بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر حملہ ہو جائے، ہمارے نبی کی رسالت پر نموز پر حملہ ہو جائے، پھر گھر میں نہیں بیٹھنا، پھر کہنا کہ یار یہ جان ہے کیا، جہان بھی نبی علیہ السلام پر کیا ہے، فدا ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔